صفحہ نمبر 93 مکاتب اقبال، مشکل الفاظ اور معنی۔ لفظ مخدومی معنی میرے آقا، لفظ علالت معنی بیماری، لفظ لسانی معنی زبان کی، لفظ عمرہ معنی امیر لوگ، لفظ مستقر معنی جان رہائش، لفظ دکتی معنی مصیبتیں، لفظ پبلشنگ ہاؤس معنی نہیں لکھے ہوئے، لفظ معنی آفرینی معنی پیدا کرنا، لفظ نوازش نامہ معنی خط، لفظ کلیتاً معنی سارے کا سارا مکمل، لفظ حوصلہ شکن معنی حوصلہ توڑنے والا، لفظ مقروض معنی قرض دار، لفظ وجوہ معنی اسباب، لفظ رزمگاہ معنی میدان کا جنگ، لفظ لازمی حیات معنی زندگی کا حصہ، لفظ مجال دم زدن معنی دم مارنے کی طاقت، لفظ دکھڑا معنی دکھ، لفظ مناسب معنی عہدے، لفظ متاع معنی دولت، لفظ ہر دل عزیز معنی سب کو پیارا، لفظ مجدل الف ثانی معنی جہانگیر کے زمانے کا ایک بڑا مجتہد، لفظ احرار معنی آزادی پسند، لفظ مفقود معنی ناپید، لفظ متنفس معنی سانس لینے والا جاندار، لفظ خانوادے معنی گدی نشین، لفظ روش معنی طریقہ، لفظ احیا معنی دوبارہ زندہ کرنا، لفظ مضطرب معنی بے قرار، لفظ خدا داد معنی اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ۔ صفحہ نمبر 94 مشقی سوالات کے جوابات۔ سوال نمبر 1، اقبال انجمن کے مستقر کے لیے لاہور کے انتخاب پر کیوں زور دیتے ہیں؟ جواب، اقبال انجمن کے مستقر کے لیے لاہور کے انتخاب پر اس لیے زور دیتے ہیں کہ ان کے خیال میں مسلمانوں کو اپنے تحفظ کے لیے آئندہ جو لڑائیاں کرنی ہوں گی اس کا میدان پنجاب ہوگا، نیز پبلشنگ ہاؤس کے لیے لاہور ہی موزوں جگہ ہے، اس کے علاوہ پنجاب کے لوگوں میں اثر قبول کرنے کا مادہ دوسروں کی بانسبت زیادہ ہے۔ سوال نمبر 2، اقبال نے دوسرے خط میں علماء کی کس کمزوری کی طرف اشارہ کیا ہے؟ جواب، اقبال اپنے دوسرے خط میں اکبر الہ آبادی کو لکھتے ہیں کہ صوفیہ کے مقابلے میں علماء کمزور ہیں اور جب تک کسی خانوادے سے بیت نہ لیں لوگوں میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ سوال نمبر 3، انجمن اور کالج سے کون سے ادارے مراد ہیں؟ جواب، انجمن سے مراد انجمن ترقی اردو اور کالج سے مراد اورینٹل کالج لاہور ہے۔ سوال نمبر 4، ان جملوں کی وضاحت کریں۔ 1، عام مسلمانوں کی حالت اقتصادی اعتبار سے حوصلہ شکن ہے، عمرہ توجہ کریں تو کام بن سکتا ہے مگر افسوس کہ اکثر مسلمان عمرہ مقروض ہیں۔ جواب، علامہ اقبال ایک خط میں مولوی عبدالحق کو لکھتے ہیں کہ اردو زبان کی خدمت اور اردو کانفرنس کے فنڈز کی ضرورت ہوگی، لیکن مسلمان غریب ہیں اور ان کے پاس چندے کے لیے پیسہ نہیں۔ امیر لوگوں کی حالت بھی اچھی نہیں، امیر لوگوں میں بھی اکثر ایسے ہیں جو مقروض ہو چکے ہیں اور وہ بھی فنڈز دینے کے قابل نہیں۔ 2، مسلمانوں کو اپنے تحفظ کے لیے جو لڑائیاں آئندہ لڑنی پڑیں گی ان کا میدان جنگ ہوگا۔ جواب نمبر 2، اقبال ایک خط میں مولوی عبدالحق کو لکھتے ہیں کہ انجمن ترقی اردو کا مرکزی دفتر لاہور میں ہونا چاہیے کیونکہ لاہور اور پنجاب ہی وہ مقام ہے جہاں مسلمانوں کے تحفظ کے لیے کوششیں کرنا ہوں گی اور پنجاب ہی اس کے لیے موزوں ہے۔ 3، صوفیہ کی دکانیں ہیں مگر وہاں سیرت اسلامی کی متاع نہیں بکتی۔ جواب نمبر 3، اقبال اپنے خط میں اکبر الہ آبادی کو لکھتے ہیں کہ پنجاب میں علماء کی قلت ہے اور جو صوفیہ ہیں ان کی تعداد اگرچہ زیادہ ہے لیکن ان کا کام تجارت کرنا اور پیسہ کمانا ہے، اسلام اور اسلامی امور کی احیا ان سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں۔ 4، یہاں لاہور میں ضروریات اسلامی سے ایک متنفس بھی آگاہ نہیں، یہاں انجمن اور کالج اور فکر مناسب کے سوا کچھ نہیں۔ جواب نمبر 4، اقبال اپنے خط میں اکبر الہ آبادی کو لکھتے ہیں کہ لاہور کے لوگوں کو معلوم ہی نہیں کہ ان کی اسلامی ضروریات کیا ہیں، یہاں صرف کام کی انجمنیں بنائی جاتی ہیں، کچھ کالج بنائے گئے ہیں اور لوگوں میں بڑے بڑے عہدے حاصل کرنے کا رجحان بڑھ رہا ہے اور اسلامی سیرت کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا۔ صفحہ نمبر 96 حصہ نظم اشعار کی تشریح و مشقی سوالات کے جوابات۔ حمد، مصنف ماہر القادری۔ اشعار کی تشریح،
فکر و دانش کی ہے معراج خدا کا اقرار، یہی وجدان کی آواز ہے فطرت کی پکار۔ تشریح: اس شخص کی فکر، سمجھ اور شعور عرفہ اور اعلیٰ ہے جو خدا کی موجودگی کا اقرار کرتا ہے۔ اگر ہم قانون قدرت کا بغور مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ ہر چیز پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ خدا موجود ہے، اور یہ جو جذب و مستی کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں، اس میں بھی ایک خدائے بزرگ و برتر کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے۔ شعر: ذرے ذرے کی شہادت کی خدا ہے موجود، پتے پتے کو ہے ثنا کی صفت کا اقرار۔ تشریح: کائنات کا ذرہ ذرہ گواہی دے رہا ہے کہ خدا کی ہستی موجود ہے، اور درختوں کے لاتعداد پتے اپنے پیدا کرنے والے کی بزرگی اور برتری کا اقرار کر رہے ہیں۔ شعر: اس اخلاقی نے جوہر کو توانائی دی، پھول پتوں کو عطا جس نے کی نقش و نگار۔ تشریح: اللہ تعالیٰ کی پیدا کرنے کی قوت اتنی زیادہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے ذروں کو بھی اس نے بے پناہ قوت عطا کی ہے، اور لاتعداد پتوں اور پھولوں میں مختلف نئے اور اچھوتے قسم کے نقش و نگار بنا کر حسن اور خوبصورتی عطا کی ہے۔ شعر: اسی خالق اسی مالک کی ہے سب حمد و ثنا، آبشاروں کا ترنم ہو کے گلبانگِ ہزار۔ تشریح: کائنات میں جو شور اور آوازیں ہمیں سنائی دے رہی ہیں، اس میں خدا کی حمد و ثنا بیان کی جا رہی ہے۔ پانی کا اوپر سے گرنا اور اس سے آواز کا پیدا ہونا بھی خدا کی حمد و ثنا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہزاروں آوازیں ہم سن رہے ہیں، اس میں ہر چیز اپنے اپنے انداز میں خدا کی بزرگی کا اقرار کر رہا ہے۔ شعر: یہ سب آیات الہی ہیں، ذرا غور سے دیکھو اس کی پھر ہم بیاں کر اسی خالق کو پکار۔ تشریح: دنیا کی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی موجودگی کی نشانیاں موجود ہیں۔ اگر ہم اس پر غور کریں تو ہم ان اشیاء میں خدا کی موجودگی کا ادراک کر سکتے ہیں۔ بس ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم صرف اور صرف خدائے واحد کی حمد و ثنا کریں اور اسی کے آگے جھولی پھیلائیں، اور اپنی حاجات کے لیے دوسروں کے سامنے سر جھکانے سے اجتناب کریں، اور مصیبت میں صرف خدائے بزرگ اور برتر سے مدد مانگیں۔ صفحہ نمبر 97۔ شعر: اس کی صنعت کے نمونے ہیں، یہی وجدان کی آواز ہے فطرت کی پکار۔ تشریح: کائنات میں جو بے شمار اور خوبصورت رنگ موجود ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی زائی کے نمونے ہیں، اور دماغ معطر کر دینے والی خوشبوئیں بھی اسی خالق و مالک کی کاریگر ہیں۔ خزاں کا موسم ہو یا بہار کی رعنائیاں ہوں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا جادو ہر موسم اور ہر حالت میں سر چڑھ کر بولتا ہے۔ مشقی سوالات کے جوابات۔ سوال نمبر 1: یہ سب آیات الہی ہیں، ذرا غور سے دیکھ، حمد کے اشعار کے پس منظر میں اس مصرعے کی وضاحت کریں۔ جواب: آیات الہی کا مطلب ہے خدا کی نشانیاں۔ شاعر نے حمد کے پہلے اشعار میں خدا کی موجودگی کی نشانیاں بیان کی ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ لوگوں میں موجود جذب و مستی، پتوں اور پھولوں کی بہتری ضیائی، ذرے میں بے پناہ قوت کا جمع ہونا، آبشاروں کا ترنم اور ہزاروں آوازیں خدا کی نشانیاں ہیں۔ سوال نمبر 2: اس حمد میں اللہ تعالیٰ کی جن صفات کا ذکر کیا گیا ہے، انہیں اپنے الفاظ میں لکھیں۔ جواب: ماہر القادری نے اپنی نظم حمد میں اللہ تعالیٰ کی مندرجہ ذیل صفات کا ذکر کیا ہے۔ ہر عقل مند شخص اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا اقرار کرتا ہے، ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی موجودگی کی گواہی دیتا ہے، پتے پتے میں اس کی ذات موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایٹم کے معمولی ذرے کو بے پناہ توانائی عطا کی، خوبصورت پھول پتے بنائے، آبشاروں کو ترنم دیا۔ ہر طرف اللہ تعالیٰ کی صنعت کے نمونے بکھر پڑے ہیں۔ خزاں، بہار، رنگ اور خوشبو سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے ہیں۔ اس کی پاکی بیان کرنا چاہیے اور مصیبت میں اس کو پکارنا چاہیے۔ صفحہ نمبر 98۔ سوال نمبر 3: حمد کی تعریف کریں، اس حمد کے علاوہ کوئی سے 3 حمدین اشعار تحریر کریں۔ جواب: شاعری کی اصطلاح میں حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی بڑائی، عظمت، جلالت اور شان بیان کی گئی ہو۔ 3 حمدیہ اشعار: تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط ان کو، جو رنج و مصیبت میں کرتے ہیں گلہ تیرا۔ نظاروں میں تو، مرغزاروں میں تو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ سوال نمبر 4: قواعد کے حوالے سے جملے درست کریں۔ 1: یا کھانا کھاؤ یا چائے پیو۔ جواب: کھانا کھاؤ یا چائے پیو۔ 2: لوگوں میری بات سنو۔ جواب: لوگوں میری بات سنو۔ 3: وہ ہنستا ہوا بولا۔ جواب: وہ ہنس کر بولا۔ 4: جب میں لاہور پہنچ جاؤں گا تم کو خط لکھوں گا۔ جواب:
میں لاہور پہنچتے ہی تم کو خط لکھوں گا۔ 5 میں نے صاف صاف بتا دیا ہے اب ہماری صلح نہیں ہوگی۔ 5 صاف صاف بتا دیا ہے کہ اب ہماری صلح نہیں ہوگی۔ صفحہ نمبر 99 سوال نمبر 5 اس حمد کے قوافی لکھیں۔ جواب: اقرار، پکار، نگار، ہزار، پکار اور بار حمد کی قوافی ہیں۔ سوال نمبر 6 حمد کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیں۔ جواب: خلاصہ اگلے صفحات پر موجود ہے۔ صفحہ نمبر 99 نعت محسن کاکوروی۔ مشکل الفاظ اور معنی۔ لفظ افضل معنی زیادہ فضیلت والے، لفظ مدنی معنی مدینے والا، لفظ دامان معنی دامن، لفظ ازل معنی اول سے اول، لفظ اوج معنی بلندی، لفظ نخل معنی درخت، لفظ ثمر معنی پھل، لفظ گہر معنی موتی، لفظ مجمل معنی خلاصہ، لفظ زیب معنی حسن خوبصورتی، لفظ عبد معنی آخر، لفظ طرح دستار معنی دستار کے کپڑے کا اوپر اٹھا ہوا حصہ، لفظ قمر معنی چاند، لفظ دو عالم معنی دنیا و آخرت، لفظ بحر و حدت معنی توحید کا سمندر، لفظ کنول معنی پھول کا نام، لفظ رخ انور معنی روشن چہرہ، لفظ فنا معنی موت، لفظ مشعل معنی چراغ، لفظ مدح معنی تعریف کرنے والا، لفظ دھیان معنی سوچ فکر، لفظ راہ ادب معنی آخرت کا راستہ، لفظ صحف محشر معنی قیامت میں لوگوں کی قطار، لفظ مستانہ معنی جذب و مستی سے بھرا۔ صفحہ نمبر 100 اشعار کی تشریح۔ سب سے اعلیٰ تیری سرکار ہے، سب سے افضل میرے ایمان مفصل کا یہی ہے مجمل۔ تشریح۔ اس شعر میں شاعر نے رسول اللہ کو دنیا کا سب سے بہترین انسان کا اعزاز عطا کر کے کہا ہے کہ رسول اللہ کی ذات کائنات میں سب سے ارفع اور افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں پر فضیلت رکھتے ہیں اور یہی میرے ایمان کا خلاصہ ہے۔ شعر: گل خوش رنگ رسول مدنی و عربی، زیب دمان عبد مہرہ دستان ازل۔ تشریح۔ شاعر کہتا ہے کہ رسول مدنی اور عربی کائنات میں ایک خوبصورت پھول کی مانند ہیں۔ جب اس کائنات کا اختتام ہوگا اس وقت بھی یہ پھول اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ خوشبو بکھیرتا رہے گا، اور جس دن دنیا قائم ہوئی اس وقت بھی اس دنیا کی عزت و توقیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تھی۔ اوج رفعت کا قمر، نخل دو عالم کا ثمر، بحر و وحدت کا گہر، چشمہ کثرت کا کنول۔ تشریح۔ آپ کی شاہ ارفع اور بلند ہے جو چاند کی طرح چمک رہا ہے۔ دونوں جہانوں یعنی دنیا اور آخرت میں آپ کی ذات انسانوں کے لیے فائدہ بخش ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے سمندر کا درخشاں موتی ہیں، اور چشمے کے پانی میں آپ کی ذات اس کنول کے پھول کی مانند ہے جو پانی پر اپنی خوبصورتی کے جلوے دکھا دکھا کر تیرتا رہتا ہے۔ شعر: ہے تنا کہ رہے نعت سے تیری خالی، نہ میرا شعر نہ قطع نہ قصیدہ نہ غزل۔ تشریح۔ شاعر کہتا ہے کہ میری خواہش اور آرزو ہے کہ میرے اشعار، میرے قطعے، میرے قصیدے، میری غزل، غرض تمام شاعری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف موجود ہو اور میرا کوئی شعر آپ کے ذکر سے خالی نہ ہو۔ شعر: ہو میرا ریشہ امید و نخل سرسبز، جس کی ہر شاخ میں ہو پھول، ہر ایک پھول میں پھل۔ تشریح۔ شاعر کہتا ہے کہ میری خواہش ہے کہ میرے اشعار ذکر رسول سے خالی نہ ہوں۔ میری دعا ہے کہ میری یہ امید اس سرسبز درخت کی مانند ہو جس کی ہر شاخ میں پھول ہوں اور ہر پھول میں پھل پیدا کرنے کی صلاحیت موجود ہو۔ مطلب یہ کہ مجھ میں ایسی صلاحیت ہو کہ میں ذکر رسول سے نیک، خوبصورت اور اچھوتے انداز میں کر سکوں۔ شعر: رخ انور کا تیرے دھیان رہے بعد فنا، میرے ہمراہ چلے راہ ادب میں مشعل۔ تشریح۔ شاعر کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں تو مرنے کے بعد بھی آپ میری سوچوں اور فکر میں موجود ہوں اور آپ کے حسین چہرے پر میری نگاہیں جمی ہوں، تاکہ آخرت کے سفر میں وہ میرے ساتھ ہوں اور عدم کی تاریکی میں میرے لیے مشعل کا کام دے سکیں۔ اس شعر میں شاعر کا اشارہ قبر کے اس سوال و جواب کی طرف ہے جس میں مردے سے دیگر سوالات کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ کے متعلق پوچھا جائے گا کہ اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے۔ شعر: صفت محشر میں تیرے ساتھ تیرا مدح، ہاتھ میں ہو یہ مستانہ قصیدہ یا غزل۔ تشریح۔ شاعر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ
جب قیامت کے دن لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے قطاروں میں حساب کتاب کے لیے کھڑے ہوں تو تیری تعریف اور مدح بیان کرنے والا یہ شاعر آپ کے قریب موجود ہو اور اس کے ہاتھ میں وہ قصیدہ اور غزل ہو جس میں آپ کی تعریف کی گئی ہے اور جس میں آپ پر درود و سلام بھیجا گیا ہے۔ صفحہ نمبر 101 مشقی سوالات کے جواب۔ سوال نمبر 1، حمد، نعت اور منقبت میں فرق واضح کیجیے۔ جواب: اللہ تعالیٰ کی تعریف کو حمد، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو نعت اور صحابہ اور دوسرے نیک اور دیندار لوگوں کی تعریف کو منقبت کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 2، شاعر نے رسول کریم کے کیا کیا اوصاف بیان کیے ہیں، ان کی وضاحت کریں۔ جواب: شاعر محسن قوری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ تمام لوگوں میں سب سے افضل ہیں، آپ ایک خوش رنگ پھول کی مانند ہیں، آپ ازل کی عزت اور ابد کی خوبصورتی ہیں، آپ دونوں جہانوں کے سردار ہیں، آپ توحید کے سمندر کا موتی ہیں اور دنیا کے چشمے میں آپ کی ذات اس پھول کی مانند ہے جو پانی پر اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ تیرتا رہتا ہے۔ سوال نمبر 3، آخری 3 اشعار میں کیا دعا کی گئی ہے؟ جواب: آخری 3 اشعار میں شاعر نے اپنے لیے دعا کی ہے کہ میرے اشعار ذکر رسول سے خالی نہ ہوں، دنیا کی زندگی آپ کی تعریف میں صرف ہو اور مرنے کے بعد بھی آپ کا چہرہ مبارک نگاہوں کے سامنے ہوتا کہ اس تاریک سفر میں میرے لیے مشعل کا کام دے سکے، نیز قیامت کے دن میری کربت بھی آپ کے ساتھ ہو اور میرے ہاتھ میں وہ قصیدہ اور غزل ہو جس میں رسول کی تعریف کی گئی ہو۔ سوال نمبر 4، اس نعت میں جو تشبیہات استعمال ہوئی ہیں ان کی نشاندہی کریں۔ جواب: محسن کے نعت میں جو تشبیہات استعمال ہوئی ہیں وہ یہ ہیں: گل خوش رنگ، زیب دمان، ابد ترے دستار، ازل اوج رفت کا کمر، نخل دو عالم کا ثمر، بیر و حدت کا گہر، چشمہ کثرت کا کنول۔ یہ تمام تشبیہات شاعر نے رسول اللہ کی ذات کے لیے استعمال کی ہیں۔ سوال نمبر 5، اس نعت میں جن اصناف سخن کا ذکر ہوا ہے ان کی تعریف کریں۔ جواب: اس نعت میں قصیدہ، غزل، قطع اور نعت کا ذکر موجود ہے، ان کی تعریف یہ ہے۔ قصیدہ: قصیدے میں بڑے لوگوں یعنی بادشاہوں اور امیروں کی تعریف مبالغے کے انداز میں کی جاتی ہے۔ غزل: غزل کا مطلب ہے عورتوں سے باتیں کرنا۔ اس صنف سخن میں شاعر اپنے محبوب کی خوبصورتی اور حسن کا ذکر کرتا ہے، نیز اس میں شخص و محبت، عشق و محبت کی باتوں کا ذکر ہوتا ہے، محبوب کی بے وفائی، ہجر وصال، غم و عالم اور جذب و مستی کی باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ قطع: قطع 2 اشعار پر مشتمل ہوتا ہے اور اس میں کسی ایک بات کا مکمل ذکر ہوتا ہے۔ نعت: نعت میں شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور بڑائی کا ذکر ہوتا ہے اور آپ پر درود سلام بھیجا جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 103 سوال نمبر 6، کلام میں ایک چیز کی مناسب سے مختلف چیزوں کا ذکر کرنا جس میں کوئی تضاد نہ ہو مرات النظیر کہلاتا ہے۔ مثلاً: ہو میرا ریشہ امید و نخل سرسبز، جس کی ہر شاخ میں ہو پھول، ہر ایک پھول میں پھل۔ اس شعر کے پہلے مصرعے میں نخل سرسبز کی مناسبت سے شاخ، پھول اور پھل کا ذکر کیا گیا ہے۔ کم سے کم 3 اشعار لکھیں جن میں صنعت مرات النظیر پائی جائے۔ جواب: 1، زندگانی کی حقیقت کو لکن کے دل سے پوچھ، جو اے شعر و تشیع و سنگ گراں ہے زندگی۔ 2، خط بڑھا زلفیں بڑھیں، کاکل بڑھے گیسو بڑھے، حسن کی سرکار میں جتنے بڑھے ہندو بڑھے۔ 3، کیا کہوں تجھ سے کیا دیکھا ہے تجھ میں نے، عشوۂ غمزہ و انداز و ادا کیا کیا کچھ۔ عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ایف اے تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل
مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 03459541 یعنی 0345 95 41 838۔ صفحہ نمبر 104، نظم شعر آشوب، مصنف نذیر اکبر آبادی۔ مشکل الفاظ اور معنی۔ الفاظ: سخن، معنی اشعار، لفظ لیل و نہار، معنی رات دن، لفظ خلق، معنی مخلوق خدا، لفظ جو، معنی نہر، لفظ بنیا، معنی بڑا بیوپاری، لفظ سیٹھ، معنی بڑا تاجر، لفظ ادھار، معنی قرض، لفظ بھکاری، معنی سوال کرنے والا، لفظ خدا کی راہ، معنی خدا کے واسطے، لفظ وہاں، معنی وہاں، لفظ فرسودگی، معنی پریشانی، لفظ بیہودگی، معنی مفاد، فائدہ، لفظ راہ گزر، معنی راستہ، لفظ مہر، معنی محبت، لفظ تباہ، معنی طبیعت، لفظ موجدار، معنی موج زن، لفظ مفلسی، معنی تنگ دستی، لفظ صراف، معنی سونے کا کاروبار کرنے والا، لفظ چوری، معنی ہیرے اور جواہرات کا کاروباری، لفظ ساہوکار، معنی سودی کاروبار کرنے والا، لفظ کوڑی، معنی پیسہ، لفظ بجائیو، معنی بھیجو، لفظ صدا، معنی آواز، لفظ نجیب، معنی معزز، لفظ نابودگی، معنی غیر موجودگی، لفظ آسودگی، معنی آرام سکون، لفظ حق سے، معنی اللہ تعالیٰ سے۔ صفحہ نمبر 105، اشعار کی تشریح۔ ہے اب تو کچھ سخن کا میرے اختیار بند، رہتی ہے تباہ سوچ میں لیل و نہار بند، دریائے سخن کی فکر کا ہے موجدار بند، ہو کس طرح نہ منہ میں زباں بار بار بند، جب آ گرے گی خلق کا ہو روزگار بند۔ تشریح۔ نذیر اکبر آبادی ہندوستان کے شہر آگرے کے رہنے والا تھا۔ ایک بار آگرے میں قحط پیدا ہو گیا، لوگ بیکار اور بے روزگار ہو گئے، معزز اور امیر لوگ بھی دانے دانے کے محتاج ہو گئے، تاجروں اور دکانداروں کا کاروبار ٹھپ ہو کر رہ گیا، لوگوں کے پاس پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے گاہک بازار سے غائب ہو گئے، آگرے کا ہر شہری اداس رہنے لگا اور لوگ فاقوں پر فاقے کرتے رہے۔ اس نظم میں نذیر نے آگرے کی اس حالت کا نقشہ کھینچا ہے۔ فرماتے ہیں، اگرچہ میں شاعر ہوں لیکن اب شاعری میرے اختیار میں نہیں رہی، میں دن رات ایک اور مسئلے کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں، میرے دماغ میں اشعار کا جو سمندر موجزن تھا وہ موجیں اب کمزور پڑ گئی ہیں اور شاعری سے میرا ناطہ ٹوٹ گیا ہے، میری زبان بند ہو گئی ہے، ایک شعر بھی لب پہ نہیں آتا۔ اس کی وجہ ہے کہ آگرے کے تمام لوگ مصیبت اور مشکل میں ہیں اور ان کا روزگار بند ہو گیا ہے۔ شعر: بے روزگاری نے یہ دکھائی ہے مفلسی، کوٹھے کی چھت نہیں ہے یہ چھائی ہے مفلسی، دیوار و در کے بیچ سمائی ہے مفلسی، ہر گھر میں اس طرح سے بھر آئی ہے مفلسی، پانی کا ٹوٹ جا رے ہے جو ایک بار بند۔ تشریح: آگرے کا ہر شخص بے روزگار ہے، ہر کوئی مفلس اور تنگ دست ہے، بعض لوگ ایسے ہیں جن کے گھروں کے چھت نہیں ہیں اور غربت کی وجہ سے انہیں نہیں بنا سکتے۔ آگرے کی در و دیوار سے مفلسی، اداسی اور غریبی جھلکتی ہے، ہر گھر میں مفلسی اور محتاجی ایسے داخل ہوئی ہے جیسے پانی کا بند ٹوٹ جانے پر پانی کا سیلاب گھروں میں داخل ہو جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 106، شعر: صراف، بنیے جوہری اور سیٹھ ساہوکار، دیتے تھے سب کو نقد سو کھاتے تھے اب ادھار، بازار میں اڑے ہیں بڑی خاک بے شمار، بیٹھے ہیں یوں دکانوں میں اپنے دکاندار، جیسے کہ چور بیٹھے ہوں قیدی کے تار بند۔ تشریح: سونے کا کاروبار کرنے والے بڑے بڑے دکاندار، ہیرے اور موتیوں کے تاجر، بڑے بڑے کاروباری اور سود پر پیسہ دینے والے جو لوگوں کو نقد ادائیگیاں کیا کرتے تھے، اب پائی پائی کے محتاج ہو گئے ہیں اور قرض لے کر اپنے گھر کا خرچ چلا رہے ہیں، بازار گاہکوں سے خالی پڑا ہے، ہر طرف دھول اڑ رہی ہے، دکاندار اپنے دکانوں میں ایسے بیٹھے ہیں جیسے چوروں کو قید خانے میں قید کر دیا گیا ہو۔ شعر: محنت سے ہاتھ پاؤں کے کوڑی نہ ہاتھ آئے، بیکار کب تلک کوئی قرض اور ادھار کھائے،
دیکھو جیسے وہ کرتا ہے رو رو کے ہائے ہائے، آتا ہے ایسے حال پہ رونا ہمیں تو ہائے، دشمن کا بھی خدا نہ کرے کاروبار بند۔ تشریح: آگرے کے لوگ محنتی ہیں، محنت اور مزدوری کرنا چاہتے ہیں لیکن مزدوری نہیں ملتی، مل بھی جائے تو اجرت دینے سے قاصر ہیں۔ آخر لوگ کب تک بیکار بیٹھے رہیں گے اور کب تک قرض لے کر گزارا کریں گے؟ ہر شخص بھوک کے مارے رو رو کر فریاد کر رہا ہے۔ لوگوں کی یہ ابتر حالت دیکھ کر مجھے بھی رونا آتا ہے اور فریاد کر رہا ہوں۔ بے روزگاری ایسی بلا اور مصیبت ہے کہ خدا اس سے دشمن کو بھی محفوظ رکھے۔ شعر: اس شعر کے فقیر بھکاری جو ہیں تباہ، جس گھر میں جا سوال جو کرتے ہیں خواہ مخواہ، بھوکے ہیں کچھ بھجائیوں بابا خدا کی راہ، وسع سے صدا یہ آتی ہے پھر مانگوں جب تو آ، کرتے ہیں ہونٹ اپنے وہ ہوش شرمسار باندھ۔ تشریح: آگرے کے فقیروں اور بھیک مانگنے والوں کی حالت بھی تباہ اور بدتر ہے۔ جب وہ کسی گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر صدا لگاتے ہیں کہ بابا خدا کے نام پر کھانے کے لیے کچھ دے دو، میں بھوکا ہوں، تو گھر والوں کی طرف سے یہ جواب ملتا ہے کہ پھر کبھی آ کر مانگو، آج آپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ یہ کہہ کر گھر کا مالک شرم کے مارے خاموش ہو جاتا ہے اور دوسری بات اس کے منہ سے نہیں نکلتی۔ کیا چھوٹے کام والے و کیا پیشہ ور نجیب، روزی کے آج ہاتھ سے عاجز ہیں سب غریب، ہوتی ہے بیٹھے بیٹھے جب شام عنقریب، اٹھتے ہیں سب دکان سے کہہ کر یا نصیب، قسمت ہماری ہو گئی بے اختیار بند۔ تشریح: چھوٹے چھوٹے کام کرنے والے مزدور اور بڑے بڑے پیشوں سے منسلک شریف اور معزز لوگ، سب کا حال بدتر ہے، کسی کو روزگار نہیں ملتا۔ یہ تمام بیچارے لوگ روٹی کو ترس رہے ہیں، صبح سے شام تک اپنے ٹھکانوں میں بیکار بیٹھے رہتے ہیں، کسی کو کام اور مزدوری نہیں ملتی۔ شام کے وقت وہ اپنی قسمت کو کوستے ہوئے دکانیں بند کر دیتے ہیں اور خالی ہاتھ گھر لوٹتے ہیں اور بے روزگاری کو قسمت کا لکھا سمجھ کر صبر کر لیتے ہیں۔ ہے کون سا وہ دل جسے فرسودگی نہیں، وہ گھر نہیں کہ روزگی کی نابودگی نہیں، ہرگز کسی کے حال میں بہودگی نہیں، اب آگرے کے نام کو آسودگی نہیں، کوڑی کے آ کے ایسے ہوئے رہ گزر بند۔ تشریح: آگرے کا ہر شخص پریشانی اور بدحال ہے، گھروں میں کھانے پینے کی چیزیں ناپید ہو گئیں، کسی کی حالت میں بھی بہتری کی کوئی امید نہیں۔ آگرے کے لوگ عیش و آرام اور خوشحالی کو ترس رہے ہیں، پیسے کے حصول کے تمام راستے بند ہو گئے ہیں اور لوگ کوڑی کوڑی کے محتاج ہیں۔ ہے میری حق سے اب یہ دعا شام اور سحر، ہو آگرے کی خلق پہ پھر مہر کی نظر، سب دکھاوے پہ وہ یاد رکھیں اپنے اپنے گھر، اس ٹوٹے شہر پر بھی الہی تو فضل کر، کھلی جاوے ایک بار تو سب کاروبار بند۔ تشریح: میں صبح و شام اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ آگرے کے لوگوں پر رحم کرے، انہیں محبت کی نظر سے دیکھیں، ان کے گھروں میں کھانے پینے کی چیزوں کی بہتاب ہو اور وہ سب اپنے گھروں میں خوش و خرم رہیں۔ یا الہی تو آگرے کے لوگوں پر اپنے رحم اور فضل کے دروازے کھول دے اور تمام لوگوں کے کاروبار جو بند ہو گئے ہیں ایک بار پھر ان کاروبار میں برکت ڈال دے اور انہیں اس تنگ دستی اور مفلسی سے نجات دلا دے۔ صفحہ نمبر 108 مشقی سوالات۔ سوال نمبر 1، اس نظم کا مرکزی خیال اپنے الفاظ میں لکھیے۔ جواب: شاعر ایک احساس دل کا مالک ہے، ان سے اپنے ہم وطنوں کی تنگ دستی اور فاقہ کشی نہیں دیکھی جا سکتی، وہ چاہتا ہے کہ آگرے شہر کے باشندوں کی حالت سدھر جائے۔ نظم کے آخری شعر میں شاعر نے خدا سے آگرے کی باشندوں کی بے روزگاری اور مفلسی دور کرنے کی دعا کی ہے اور یہ اس نظم کا مرکزی خیال ہے۔ سوال نمبر 2، اس نظم میں جن پیشوں کا ذکر کیا گیا ہے ان کی وضاحت کریں۔ جواب: اس نظم میں سونے کے زیورات بنانے والے سناروں، آٹا دال وغیرہ بیچنے والے دکانداروں، بڑے بڑے تاجروں، سود کا کاروبار کرنے والوں اور عام اشیاء بیچنے والے دکانداروں کا ذکر موجود ہے۔ سوال نمبر 3، شہر آشوب کی تعریف کریں۔ جواب: شہر آشوب اس نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی شہر کی تباہی اور بربادی کا ذکر ہو۔ یہ تباہی اور بربادی کسی حملہ آور کے حملے کی صورت میں ہو، کسی وبائی مرض کی صورت میں ہو، خانہ جنگی کی صورت میں ہو یا مفلسی اور تنگ دستی کی صورت میں ہو۔ مرزا رفیع سودا نے عالمگیر ثانی کے عہد میں ایک شعر آشوب لکھا تھا جس کا مطلع ہے: اب سامنے میرے جو کوئی پیر و جواں ہے، دعویٰ نہ کرے یہ کہ میرے منہ میں زباں ہے۔ سوال نمبر 4، پھر مانگو سے کیا مراد ہے؟ جواب: آگرے کے شہر میں قحط ہے، لوگ فاقے پر فاقے کر رہے ہیں،
ایسے میں جب کوئی بھوکا سوالی کسی کے دروازے پر جا کے روٹی مانگتا ہے تو گھر والوں کی طرف سے جواب ملتا ہے کہ پھر کبھی آ کر مانگو۔ اس کا مطلب یہ کہ ہمارے سوالی کو گھر کے دروازے سے خالی واپس نہیں کرتے، لیکن آج مجبور ہیں۔ اگر پھر بھی کبھی اس دروازے پر آنا ہو تو مایوس نہیں کریں گے اور ضرور کچھ دیں گے۔ سوال نمبر 5، شاعر نے گھر کی مفلسی کا کیا نقشہ کھینچا ہے؟ جواب، شاعر آگرے کے گھروں کی مفلسی اور تنگ دستی کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ گھروں کی دیواروں پر اداسی چھائی ہوئی ہے، گھروں میں رزق نام کی کوئی چیز نہیں، کھانے پینے کی چیزیں نایاب ہیں، جو موجود ہیں لوگوں میں اس کے خریدنے کی سخت نہیں، جن گھروں کے چھت ٹوٹے ہیں اسے بنانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ سوال نمبر 6، جیسے کہ چور بیٹھے ہوں قیدی کے تار میں، اس مصرعے میں تشبیہ پائی جاتی ہے، تشبیہ کی تعریف کریں اور شاعری مثالی دیں۔ جواب، اس مصرعے میں شاعر نے آگرے کے دکانداروں کو قید خانے میں بند چوروں سے تشبیہ دی ہے۔ تشبیہ کی تعریف، کسی چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دینے کو تشبیہ کہتے ہیں تاکہ اس چیز کی بہتر طریقے سے وضاحت ہو جائے۔ شعری مثالیں، گل خوش رنگ رسول مدنی و غربی، زیب دمع ابد ترے دستار ازل۔ مندرجہ بالا شعر میں رسول کو ایک خوش نما اور حسین پھول سے تشبیہ دی گئی ہے۔ ماتھے کا عرق پاک کیا انگلی سر بارے، سورج سے کیے دور مینوں نے ستارے۔ اس شعر میں شہزاد علی اکبر کے ماتھے کو سورج سے، پسینے کو ستاروں سے اور انگلی کو نئے چاند سے تشبیہ دی گئی ہے۔ صفحہ نمبر 110، شہزادے کا چھت پر سونا اور پری کے ہاتھوں اغواں ہونا۔ مصنف میر حسن۔ مشکل الفاظ اور معنی۔ لفظ قضا معنی تقدیر، لفظ جلوہ معنی روشنی، لفظ سرور معنی مستی، لفظ ظہور معنی ظاہر ہونا، لفظ سیماب معنی پارا، لفظ شے معنی بادشاہ، لفظ وہم معنی سوچ، لفظ قدیم معنی پرانا، لفظ حکیم معنی عقل مند، لفظ سمین تن معنی چاندی جیسا بدن، لفظ غلاف معنی پردہ، لفظ مخمل معنی ایک موٹا کپڑا، لفظ ماند معنی کمزور، لفظ جوت معنی جوڑی، لفظ ماہ معنی چاند، لفظ شب چاردہ معنی 14ویں رات کا چاند، لفظ میں معنی چاند، لفظ عالم نور معنی روشنی کی حالت، لفظ مہتاب معنی چاند، لفظ ترنگ معنی جوش مستی، لفظ خلل معنی رکاوٹ، لفظ سخن معنی بات، لفظ احمق معنی بے وقوف، لفظ جڑا معنی خوبصورت، لفظ امنگ معنی خواہش، لفظ دھرے معنی رکھے ہوئے، لفظ رخسار معنی گال، لفظ مکھڑا معنی چہرہ، لفظ صوت معنی سر چشمہ، لفظ نگاہ معنی نظر، لفظ حالہ معنی چاند کے گرد گول دائرہ، لفظ چوکی معنی پہرہ، لفظ میں عشق معنی محبت کی شراب، لفظ نثار معنی قربان، لفظ دلربا معنی محبوبہ، لفظ پرستان لفظ پریوں کا وطن، لفظ باری دار لفظ پہرے دار، لفظ جی معنی دل، لفظ امانت معنی پورے کا پورا، لفظ آن کی آن معنی بہت جلد، لفظ پست و بلند معنی اونچی نیچ۔ صفحہ نمبر 111، اشعار کی تشریح۔ قضا رہا وہ شب تھی شب چہر وہ، پڑا جلوہ لیتا تھا ہر طرف میں۔ تشریح، بدقسمتی سے وہ رات 14ویں کے چاند والی رات تھی اور چاند کی روشنی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، نظارے سے تھا اس کے دل کو سرور، عجب عالم نور کا تھا ظہور۔ تشریح، 14ویں کا چاند اس کے دل کو خوش کر رہا تھا اور ایک عجیب و غریب روشنی کی دنیا ظاہر ہوئی تھی، عجب لطف تھا سیر مہتاب کا، کہے تو کہہ دریا تھا مہتاب کا۔ تشریح، چاندنی رات کا سیر عجیب مزہ دے رہا تھا، اور اگر کہا جائے کہ چاندنی کا ایک اتر آیا تھا تو بے جانا ہوگا۔ ہوا شہزادے کا دل بے قرار، یہ دیکھی جو وہاں چاندنی کی بہار۔ تشریح، جب شہزادے نے وہاں چاندنی کی بہار دیکھی تو اس کا دل بے قرار ہو گیا۔ کچھ آئی جو اس مہ کے دل میں ترنگ، کہاں آج کوٹھے پہ بچھے پلنگ۔ تشریح، اس چاند یعنی شہزادے کے دل میں مستی پیدا ہوئی اور کہا آج میں اپنا پلنگ کوٹھے کے اوپر بچھاؤں گا۔ صفحہ نمبر 112، گئے شہ نے اب تو گئے دن نکل،
اگر یوں ہے مرضی تو کیا ہے خلل۔ تشریح، بادشاہ نے کہا وہ منحوس دن اب ختم ہو چکے ہیں، اگر شہزادے کی مرضی کوٹھے پر پلنگ بچھانے کی تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ قضا رہا وہ دن تھا اسی سال کا، غلط وہم ماضی میں تھا حال کا۔ تشریح، بدقسمتی سے وہ دن گزشتہ سال کا تھا اور وہ غلط سمجھے تھے کہ یہ حال ہے ماضی نہیں، یعنی سال مکمل طور پر گزر چکا ہے۔ سخن مولوی کا یہ سچ ہے قدیم کہ آگے قضا کے ہو احمق حکیم۔ تشریح، مولوی صاحبان کی کہی ہوئی یہ بات پرانے زمانے سے سچ چلی آ رہی ہے کہ تقدیر کے آگے بڑے بڑے حکیم اور دانا لوگ بھی بے وقوف بن جاتے ہیں۔ وہ سونے کا جو تھا جڑاؤ پلنگ کہ سیمے تنوں کو اس پہ امنگ۔ تشریح، پلنگ سونے سے سنوارا گیا تھا جس پر بیٹھ کر حسینوں کے خواہشات بیدار ہوتی تھیں اور اس پر بیٹھنے کو جی چاہتا تھا۔ کھینچی چادر ایک اس پہ شبنم کی صاف کہ ہو چاندنی اس صفا کی غلاف۔ تشریح، اس پلنگ پر شبنم کپڑے کی اور ایک اور صاف چادر بچھا دی گئی۔ اس چادر غلاف یعنی پردہ صرف چاند کے صاف چاندنی تھی۔ دھرے اس پہ تکیے کئی نرم نرم کہ مخمل کو اس کے دیکھے سے شرم۔ تشریح، پلنگ پر کئی نرم نرم تکیے رکھ دیے گئے کہ مخمل کا قیمتی کپڑا بھی اسے دیکھ کر شرماتا تھا۔ کبھی نیند میں جب کہ ہوتا تھا وہ رخسار رکھ اس پہ سوتا تھا وہ۔ تشریح، جب شہزادے کو نیند آتی تھی تو اپنا چہرہ ان تکیوں پر رکھ کر سوتا تھا۔ چھپائے سے ہوتا ہے نہ حسن اس کا مانند، دیت لگا اس کے مکھڑے کو چاند۔ تشریح، اس کا حسن چھپانے نہ چھپتا تھا اور اس کا چہرہ چاند کی طرح چمکتا تھا۔ ہوئے دونوں کے حسن کی ایک جوت کہ جیسے ہو دو چشموں کی ایک سوت۔ تشریح، چاند اور شہزادے کے حسن کی ایک جوڑی بن گئی، چشمے دو تھے لیکن اس کا سر چشمہ ایک تھا۔ صفحہ نمبر 113۔ وہ سویا جو اس آن سے بے نظیر، رہا پاسباں اس کا بدر منیر۔ تشریح، شہزادہ بے نظیر بڑی آن بان سے سو گیا اور چودھویں کا چاند اس کا پہرا دینے لگا۔ ہوا اس کے سونے پہ عشق جو مہاں، لگا دی ادھر اس نے اپنی نگاہ۔ تشریح، جب چاند اس کے سونے کے انداز پر عاشق ہوا تو اس نے اپنی نگاہیں شہزادے کے حسن پر لگا دی۔ وہ مہ اس کے کوٹھے کا حالہ ہوا، غرض وہاں کا عالم دوبالا ہوا۔ تشریح، چاند اس کے کوٹھے کا حالہ بن گیا اور وہاں کی حسن اور خوبصورتی دوبالا یعنی دو چند ہو گئی۔ وہ پھولوں کی خوشبو، وہ ستھرا پلنگ، جوانی کی نیند اور وہ سونے کا ڈھنگ۔ پلنگ صاف ستھرا تھا اور ہر طرف پھولوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ وہ جوانی کی نیند سو گیا اور سونے کا انداز بھی نرالا تھا۔ جہاں تک کہ چوکی کے تھے باری دار، ہوا جو چلی سو گئے ایک بار۔ جب تازہ ہوا ہو ٹھنڈی ہوا چل پڑی تو چوکی کے تمام چوکی دار سو گئے۔ غرض سب کو وہاں عالم خواب تھا، فقط جاگتا ایک مہتاب تھا۔ مختصر یہ کہ وہاں خواب ہی خواب میں ایک ماحول پیدا ہو گیا، صرف چاند جاگ رہا تھا، باقی سب لوگ سو گئے۔ قضا رہا ہوا ایک پری کا گزر، پڑی شہزادے پہ اس کی نظر۔ تقدیر کی بات ہے کہ وہاں سے ایک پری گزر رہی تھی جس کی نظر شہزادے پر پڑ گئی۔ ہوئی حسن پر اس کے جی سے نثار، وہ تخت اپنا لائی ہوا سے اتار۔ پری شہزادے پر دل سے عاشق ہو گئی اور اپنا تخت ہوا سے اتار کر کوٹھے کی چھت پر آئی۔ جو دیکھا کہ عالم عجب ہے یہاں، سنور ہے سارا زمیں و آسماں۔ جب پری نے دیکھا کہ یہاں کا سما عجیب و غریب ہے اور سارا زمیں و آسمان نور سے جگمگا رہا ہے۔ صفحہ نمبر 114۔ میں عشق میں پھر یہ سوچی ترنگ کہ لے چلیے اس کا امانت پلنگ۔ عشق کے شراب کے نشے میں اسے خیال آیا کہ اس پلنگ کو سمیت کیوں نہ لے چلوں۔ محبت کی آئی جو دل میں ہوا، وہاں سے اسے لے اڑی دل ربا۔ پری کے دل میں جب محبت کی آواز سما گئی اور وہ شہزادے کی محبت سے مجبور ہو گئی تو وہ دل ربا اس کو پلنگ سمیت لے کر اڑ گئی۔ غرض لے گئی آن کی آن میں، اڑا کر وہ اس کو پرستان میں۔ مختصر یہ کہ چند لمحوں میں وہ شہزادے کو لے کر اڑ گئی اور اسے اپنے وطن پرستان پہنچا دیا۔ کبھی دل رہے خوش کبھی درد مند، زمانے کی جیسے ہے پست و بلند۔ یہ زمانے کا اتار چڑھاؤ ہے، کبھی دل خوش ہوتا ہے اور کبھی درد مند ہوتا ہے، یعنی کبھی خوشی اور کبھی غم ہوتا ہے۔ مشقی سوالات کے جوابات۔ سوال نمبر 1، چاندنی رات کا منظر اپنے الفاظ میں لکھیے۔ جواب: چاندنی رات میں ہر طرف پھیلی ہوئی روشنی ایک خوشنما منظر پیش کرتا ہے۔
دنیا نور میں ڈوبی ہوئی لگتی ہے، سیر کرنے کو جی چاہتا ہے، درخت، پہاڑ اور مکانات بہت حسین لگتے ہیں، مستی اور سرور میں اضافہ ہوتا ہے، گرمیوں میں چاندنی رات میں ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے، چاند کی چاندنی انسانی جذبات اور خواہشات کو ابھارتی ہے۔ سوال نمبر 2، اس مصرعے کی وضاحت کریں کہ آگے قضا کے ہو احمق حکیم۔ جواب، اس مصرعے کی وضاحت یہ ہے کہ انسان کی تقدیر میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ ضرور ظہور پذیر ہوتا ہے، کسی میں کی بھی تقدیر کو بدلنے کی طاقت نہیں، اس کے آگے دانا اور حکیم لوگ بھی بے بس ہو جاتے ہیں، تدبیر کن بندہ تقدیر زن خندہ۔ سوال نمبر 3، مثنوی کی تعریف کریں۔ جواب، مثنوی نظم کی وہ قسم ہے جس میں ایک طویل قصہ یا کہانی بیان کی جاتی ہے، ان کے اشعار کے قافیے جدا ہوتے ہیں لیکن ایک شعر کے دونوں مصرعے ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 4، درج ذیل الفاظ اور محاورات کو جملوں میں استعمال کریں۔ لفظ شب چاردہ۔ جملہ، شب چاردہ میں دنیا کا منظر عجیب لگتا ہے۔ لفظ دن نکل گئے۔ جملہ، وہ دن اب نکل گئے کہ لوگ بچوں کی تعلیم کی طرف توجہ نہیں دیتے تھے۔ لفظ قضا را۔ جملہ، قضا را سلیم کا تمام کاروبار ختم ہو گیا۔ لفظ عالم خواب۔ جملہ، چاندنی رات میں تمام دنیا عالم خواب لگتا ہے۔ لفظ پست و بلند۔ جملہ، اسلام میں پست و بلند کی کوئی تمیز نہیں۔ سوال نمبر 5، اس نظم میں سے کسی پانچ اشعار لکھیے جن میں تشبیہ استعمال ہوئی ہو۔ چھپائے سے ہوتا ہے نہ حسن اس کا ماندن، دیے تھے لگا اس کے مکھڑے کو چاند، وہ سویا جو اس شان سے بے نظیر، رہا پاسباں اس کا بدر منیر، وہ مہ اس کے کوٹھے کا ہالہ ہوا، غرض وہاں کا عالم دوبالا ہوا، عجب لطف تھا سیر مہتاب کا، کہے تو کہے دریا تھا مہتاب کا، کھینچی چادر ایک اس پہ شبنم کی صاف، کہ ہو چاندنی جس ثنا کی غلاف۔ سوال نمبر 6، صفحہ نمبر 116، کبھی دل رہے خوشی کبھی درد مند، زمانے کی جیسے پست و بلند۔ اس شعر میں پست و بلند متضاد الفاظ ہیں، اس طرح کے متضاد الفاظ سے کالم میں اثر اور معنی آفرینی پیدا ہوتی ہے، اسے صنف تضاد کہتے ہیں۔ آپ 3 اشعار لکھیے جس میں صنعت تضاد پائی جاتی ہو۔ جواب، قضا رہا وہ دن تھا اسی سال کا، غلط وہم ماضی میں تھا حال کا، زمین پہ نور چھا گیا فلک پہ رنگ آ گیا، یہ ٹمٹما کے رہ گئے وہ جھل ملا کے رہ گئے، بہت تو نے پستوں کو بالا کیا ہے، اندھیرے میں اکثر اجالا کیا ہے۔ سوال نمبر 7، نظم کے آخری 7 اشعار کی وضاحت سادہ اور آسان زبان میں کریں۔ جواب، اس کا جواب اشعار کی تشریح میں موجود ہے۔ سوال نمبر 8، یہاں پرستان سے مراد پورا پرستان نہیں بلکہ پرستان کا کوئی حصہ ہے جہاں پری کا گھر ہے۔ علم بیاں کی روح سے یہ مجاز مرسل کی قسم کل بول کو جز مراد لینا ہے۔ آپ مجاز مرسل کی تعریف کریں اور مزید اقسام اور اس کی مثال دیں۔ غرض لے گئی آن کی آن میں، اڑا کر وہ اس کو پرستان میں۔ جواب، مجاز مرسل الفاظ کے حقیقی معنوں اور مجازی معنوں میں تشبیہ کے علاوہ کوئی اور تعلق ہو تو وہ اسے مجاز مرسل کہتے ہیں۔ یہ تعلق کئی طرح کا ہو سکتا ہے، مثلاً جز بول کر کل مراد لینا، سنگ پھینکے ہیں میرے قبر پہ گل کے بدلے، گالیاں دے رہے ہیں پس مرگ بھی کل کے بدلے۔ اس نظم میں صرف ایک کل سے مراد سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص ہے۔ سبب بول کر سبب نکالنا، اور بازار سے لے آئیں اگر ٹوٹ گیا، ساغر جم سے میرا جام سفال اچھا ہے۔ اس شعر میں بازار سے مراد پورا بازار نہیں بلکہ صرف ایک دکان ہے۔ مسبب بول کر سبب مراد لینا، دل میرا سوز نہاں سے بے محبہ کھل گیا، آتش خاموش کی مانند گویا جل گیا، دبی ہوئی آگ خود نہیں جلتی دراصل کوئلہ جل رہا ہوتا ہے۔ مظروف بول کر ظرف مراد لینا، تیری چشم مست سے ساقیہ یہ سیاہ مست جنون ہوا، کہ میں دو آشا تاک رب جو دھری تھی یوں پی دھری تھی۔ اس شعر میں سے مراد شراب نہیں بلکہ وہ بوتل ہے جس میں شراب ہے۔ نمبر 117، نظم در مراد مصنف میر بابر علی انیس۔ مشکل الفاظ اور معنی۔ لفظ کربلا، معنی عراق کا ایک شہر جہاں امام حسین شہید ہوئے۔
لفظ خلد برین معنی اعلیٰ جنت، لفظ فلک معنی آسمان، لفظ دشت بلا معنی مصیبتوں کا صحرا، لفظ شاہدین معنی مراد امام حسین، لفظ اوج ملائنے بلند مرتبہ، لفظ خورشید معنی سورج، لفظ فروغ معنی ترقی، لفظ کوہ معنی پہاڑ، لفظ طبق معنی پردے، لفظ فلک وقار معنی زیادہ عزت والا، لفظ در مراد معنی مراد کا موتی، لفظ حشر تلک معنی قیامت تک، لفظ موشد معنی مزار قبر، لفظ آب بقا معنی آب حیات، لفظ توشہ معنی سامان اسباب، لفظ آب خضر معنی آب حیات، لفظ خوش نہاد معنی خوش قسمت، لفظ کار ساز معنی مراد اللہ تعالی، لفظ ناخدا معنی ملا، لفظ ترائی معنی دریا کے آس پاس کا علاقہ، لفظ اشک معنی آنسو، لفظ محو معنی ڈوبا ہوا، لفظ نیر دین معنی دین کا سورج، لفظ حباب معنی بلبلا، لفظ فرس معنی گھوڑا، لفظ راہوار معنی سواری، لفظ کوچ معنی سفر، لفظ مقتل معنی قتل گاہ، لفظ خیام معنی خیمے، لفظ بار معنی بوجھ، لفظ زاد معنی سامان ضرورت، لفظ زیاد معنی زیادہ، لفظ یاس معنی نا امیدی، لفظ دست موج معنی پانی کی لہر کا ہاتھ، لفظ پیادہ پا معنی پیدل، لفظ شگفتہ معنی تر و تازہ۔ صفحہ نمبر 118 اشعار کی تشریح۔ جب کربلا میں داخلہ شاہ دین ہوا، دشت بلا نمونہ خلط برین ہوا، سر جھک گیا فلک کا یہ اوج زمین ہوا، خورشید محو حسن حسین حسین ہوا، پایا فروغ نیر دین کے ظہور سے، جنگل کو چاند لگ گئے چہرے کے نور سے۔ تشریح۔ صفحہ نمبر 119۔ مدینے سے چل کر جب امام حسین اور اہل بیت کربلا پہنچے تو کربلا کا صحرا جنت کا نمونہ بن گیا، آسماں کا سر جھک گیا اور زمین کا مرتبہ بلند ہوا، سورج حسین و جمیل امام حسین کے حسن کا نظارہ کرنے لگا۔ کربلا جنگل اور صحرا کے سوا کچھ نہ تھا، لیکن دین کی روشنی امام حسین کے یہاں آنے سے اس کی توقیر بڑھ گئی اور اس کے چہرے کے نور سے جنگل جگمگا اٹھا۔ شعر۔ خوشبو سے ان گلوں کی ہوا دشت باغ باغ، غنچے کھل ہرے ہوئے بلبل کے دل کے داغ، پہنچا سر فلک پہ ہر ایک کوہ کا دماغ، دریا نے بھی جبالوں کے روشن کیے چراغ، خورشید بن گئے طبق ارض پاک کے، تاروں کو گرد کر دیا زادوں نے خاک کے۔ تشریح۔ اہل بیت رسول اللہ جن کی مثال پھولوں کی سی تھی، کربلا میں تشریف لانے سے ان کی خوشبو نے اس صحرا کو باغ میں تبدیل کر دیا، پھولوں کی کلیاں کھل گئیں اور بلبل کے دل کے داغ بھی تازہ ہوئے اور وہ چہکنے لگا، ہر پہاڑ آسمان سے بھی زیادہ بلند ہو گیا، دریا میں پانی کی سطح پر بننے والے بلبلوں نے بھی اپنے چراغ روشن کیے، زمین کے تمام طبق چمکتے ہوئے سورج کی مانند ہو گئے، زمین کی خاک سے اٹھنے والے ذرے بن گئے اور تارے اس کے گرد چھپ گئے۔ شعر۔ بولے فرض کو روک کے شاہ فلک وقار، منزل پہ ہم پہنچ گئے احسان کردگار، آگے نہ رب بڑھائے کوئی یہاں سے راہوار، یہ وہ زمیں تھی جس کے لیے دل تھا بے قرار، قربان اس مکان سعادت نشان کے، یا بادر و مراد بڑی خاک چھان کے۔ تشریح۔ امام حسین نے کربلا کے دشت میں اپنے گھوڑوں کو روک کر فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ ہم اپنی منزل پر پہنچ گئے ہیں، کوئی بھی اپنی سواری یہاں سے آگے نہ بڑھائے، یہ وہ زمین ہے جس کے لیے ساری زندگی میرا دل بے قرار رہا، میری جان بھی اس مقام پر قربان ہے، میں نے بڑی کوشش اور جدوجہد کے بعد مراد کا موتی پایا ہے۔ صفحہ نمبر 120۔ شعر۔ اترو مسافروں کے سفر ہو چکا تمام، کوچ اب نہ ہوگا حشر تلک ہے یہی مقام، مقتل یہی زمین ہے یہی موشد ہے امام، اونٹوں سے بار اتر کر برپا کرو خیام، بستر لگاؤ شوق سے اس ارض پاک پر، چھڑکا ہوا ہے آب بقا یہاں کی خاک پر۔ تشریح۔ امام حسین نے اپنے قافلے کے ساتھیوں سے کہا، ہمارا سفر تمام ہو چکا، ہماری آخری منزل یہی ہے، اب کوئی سفر نہیں، قیامت تک ہمارا یہی مقام ہے، یہی زمین ہماری قتل گاہ ہے اور یہی ہماری قبر ہوگی، اونٹوں سے سامان اتار کر اپنے خیمے لگا دو، اس پاک سرزمین پر بستر سجا دو، یہ وہ سرزمین ہے جس کی خاک پر آب حیات چھڑکا گیا ہے۔ شعر۔ توشہ مسافروں کا یہی اور یہی ہے زاد، یہ خواب اب
خضر سے رتبے میں ہے زیادہ، طوفان میں اس کو ڈالے گا جو مرد خوشی نہاد، لے آئے گی ہوائیں موافق در مراد، دیکھے گا پاس میں کرم کار ساز کا، تھامے گا دست موج سے دریا جہاز کو۔ تشریح: اس سرزمین کی مٹی مسافروں کے لیے ضروریات زندگی بھی ہے اور سفر خرچ بھی ہے۔ یہ مٹی آب حیات سے بھی مرتبے میں زیادہ ہے۔ اس مٹی کو اگر خوش نصیب طوفان میں بھی ڈالے گا تو موافق ہوا چلے گی اور وہ اپنے مراد کا موتی ضرور حاصل کرے گا، یعنی اس کی تمام مرادیں پوری ہوں گی۔ اس سرزمین کی مٹی جس کے پاس ہوگی وہ ناامیدی میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے فیض یاب ہوگا، اور اسی مٹی کی برکت جہاز طوفان کے تھپڑوں سے صحیح و سالم نکلے گا۔ شعر: اترا یہ کہ کشتی امت کا ناخدا، جتنے سوار تھے وہ ہوئے سب پیادہ پا، حضرت نے مسکرا کے یہ ہر ایک سے کہا، دیکھو کیا ترائی ہے کیا نہر کیا فضا، اکبر شگفتہ ہو گئے صحرا کو دیکھ کر، عباس جھومنے لگے دریا کو دیکھ کر۔ تشریح: صفحہ نمبر 121۔ امت کی کشتی کا ملاح امام حسین اپنی سواری سے اتر گئے۔ آپ کو دیکھ کر دوسرے لوگوں نے بھی اپنی تلقید کی اور پیدل چلنے لگے۔ امام حسین مسکرائے اور فرمایا، ذرا دیکھو اور غور کرو، دریا کا کنارہ کتنا حسین اور خوبصورت ہے، پانی کی نہر یعنی دریائے فرات بھی کیا عجیب ہے اور ماحول بھی کیسا خوشگوار ہے۔ امام حسین کے فرزند علی اکبر نے جب صحرا کو بغور دیکھا تو اس کے چہرے پر بشاشت آ گئی، اور جب عباس علمدار نے دریائے فرات کا نظارہ کیا تو خوشی سے جھوم جھوم اٹھے۔ شعر: بولے یہ اشک بھر کے شہنشاہ سر بلند، کیوں یہ مقام ہے تمہیں شاید بہت پسند، کی مسکرا کے عرض کہ یہاں شاہ ارجمند، بس یہاں تو خود بخود ہو جاتی ہے آنکھ بند۔ شعر: اب یہیں رہیں گے عنایت جو رب کی ہے، میں کیا کہوں حضور ترائی غضب کی ہے۔ تشریح: علی اکبر اور عباس کو خوش اور مسرور دیکھ کر امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آئے اور کہا، کیا یہ مقام تمہیں پسند آیا؟ علی اکبر نے مسکرا کے کہا، اے بادشاہ عالی مقام، یہ جگہ اتنی خوابناک اور خوشگوار ہے کہ یہاں خود بخود آنکھ بند ہو جاتی ہے۔ عباس نے عرض کیا، میرے حضور، ہمارے شعر یہی قیام کریں گے، کیونکہ دریا کے آس پاس کا علاقہ بڑا حسین اور خوبصورت ہے اور اس میں کشش بہت زیادہ ہے۔ مشقی سوالات کے جواب۔ سوال نمبر 1، مرثیہ کسے کہتے ہیں؟ جواب: مرثیہ نظم کی وہ قسم ہے جس میں غم و عالم یا کسی موت کا ذکر کیا گیا ہو۔ اسلام میں مرثیہ اس نظم کو کہا جاتا ہے جس میں کربلا میں پیش آنے والے واقعات کا ذکر ہو۔ کربلا کے میدان میں امام حسین اور یزیدی افواج کے درمیان جنگ ہوئی تھی اور امام حسین کو 72 ساتھیوں سمیت شہید کر دیا گیا تھا۔ سوال نمبر 2، شاہ دین کشتی امت کا ناخدا، شہنشاہ سر بلند، مندرجہ بالا تراکیب سے کون سی ہستی مراد ہے؟ جواب: شاہ دین کشتی امت کا ناخدا اور شہنشاہ سر بلند سے شہید کربلا نوجوانان جنت کے سردار امام حسین سے مراد ہے۔ صفحہ نمبر 122۔ سوال نمبر 3، پایا در مراد بڑی خاک چھان کے، اس مصرعے کی وضاحت کریں۔ جواب: جب حسینی قافلہ کربلا پہنچا اور امام حسین نے کربلا کی سرزمین کو غور سے دیکھا تو کشف و کرامت کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ یہی اس کی قتل گاہ ہے، اس لیے بے اختیار بول اٹھے، میں نے بڑی کوشش کی اور جدوجہد کے بعد مراد کا موتی پایا ہے، مطلب یہ کہ میں نے اپنی منزل حاصل کر لی ہے اور یہی میرا آخری آرام گاہ ہوگی۔ سوال نمبر 4، مندرجہ ذیل الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ مفہوم واضح ہو جائے۔ لفظ خلد برین، جملہ: اللہ تعالیٰ اپنے اطاعت گزار بندوں کو خلد برین میں داخل کرے گا۔ لفظ سعادت نشان، جملہ: نیک بچوں کی سعادت نشانی بچپن ہی سے محسوس کی جا سکتی ہے۔ لفظ آب بقا، جملہ: آب بقا ایک روایت کے مطابق اس پانی کو کہتے ہیں جسے پی کر انسان قیامت تک زندہ رہتا ہے۔ لفظ ناخدا، جملہ: بحری جہاز کے ناخدا نے لوگوں کو جہاز سے اترنے کا حکم دیا۔ لفظ عنایت، جملہ: یہ چند روزہ زندگی خدا کی عنایت ہے، اسے نیک کاموں میں بسر کرنا چاہیے۔ لفظ پیادہ پا، جملہ: روزانہ پیادہ پا چلنے پھرنے سے صحت اچھی رہتی ہے۔ سوال نمبر 5، دوسرا مصرعہ بیان کریں۔ صفحہ نمبر 123۔ 1، پایا فروغ نیز دین کے ظہور سے۔ 2، بستر لگاؤ شوق سے اس ارض پاک پر۔ 3، اکبر شگفتہ ہو گئے صحرا کو دیکھ کر۔ جواب: 1، جنگل کو چاند لگ گئے چہرے کے نور سے۔ 2،
چھڑکا ہوا ہے آب بقایا کی خاک پر۔ 3 عباس جھومنے لگے دریا کو دیکھ کر۔ سوال نمبر 6، کلام میں کسی بات کی کوئی ایسی وجہ بیان کرنا جو در حقیقت اس کی وجہ نہ ہو لیکن کلام میں خوبصورتی پیدا کرتی ہو، حسن تعلیل کہلاتی ہے۔ مثلاً در مراد کے پھلے بندے میں فلک کے سر جھکانے کی وجہ کربلا میں شاہدین کے داخل ہونے کو قرار دیا گیا ہے، جو فلک کے جھکنے کی اصل وجہ نہیں ہے۔ آپ حسن تعلیل کی 2 مثالیں پیش کریں۔ جواب: کسی چیز کی کوئی ایسی علت سبب بیان کرنا جو دراصل اس کی وجہ نہ ہو لیکن اس کا استعمال اتنی خوبصورتی سے ہوا ہو کہ بظاہر اس کے باور کرنے میں ہی لطف آئے۔ نثر میں مثال: شام کو جب تم سیر کو نکلتے ہو تو آفتاب شرما کر غروب ہو جاتا ہے۔ غروب کی وجہ اور ہوتی ہے لیکن اس کی علت محبوب کو قرار دیا گیا ہے۔ نظم یا شعر میں مثال: پیاسی جو تھی سیاہ خدا 3 رات کی، ساحل سے سر ٹپکتی تھی موجیں فرات کی۔ اس شعر میں موجوں کے ساتھ ساحل کے ساتھ سر ٹپکنے کو تپا کے ساتھ ہمدردی کا نتیجہ بتایا ہے، حالانکہ اصلی وجہ یہ نہیں۔ صفحہ نمبر 124 نظم تخت فرش پر علی اکبر کا خطاب۔ مصنف مرزا سلامت علی دبیر۔ مشکل الفاظ اور معنی: لفظ مہر مبین معنی چمکتا ہوا سورج، لفظ سرد معنی جلدی، لفظ قضا معنی موت، لفظ ناسوت معنی دنیا اور کائنات، لفظ ہاروت ماروت معنی ان 2 فرشتوں کے نام جو شہر بابل میں بھیجے گئے، لفظ سکتہ معنی بے حس و حرکت، لفظ تابوت معنی مردے کا صندوق، لفظ بالائے زمین معنی زمین کے اوپر، لفظ کاؤں معنی گھوڑے کے قدموں کے نشان، لفظ عرق عرق معنی پسینہ پسینہ، لفظ گھٹا معنی بادل، لفظ مرکب معنی گھوڑا، لفظ عرش بری معنی بلند و بالا عرش، لفظ یاقوت معنی سرخ رنگ کا قیمتی پتھر، لفظ تائب معنی توبہ کرنے والا، لفظ لاہوت معنی اللہ کی ذات میں خود کو ضم کرنے کا مقام، لفظ سلاطین معنی بادشاہ، لفظ روئے درخشاں معنی چمکتا ہوا چہرہ، لفظ ٹپکنا معنی رکھنا، لفظ چرخ معنی آسمان، لفظ نیساں معنی بارش، لفظ رو معنی چہرہ، لفظ ماتھا معنی پیشانی، لفظ حیدر معنی حضرت علی، لفظ جز معنی بغیر، لفظ کرم حق معنی اللہ کا فضل، لفظ عقد کشا معنی گرہ کھولنے والا، لفظ نمرود معنی ایک کافر بادشاہ کا نام، لفظ زنبور معنی ایک زہریلی بھیڑ، لفظ الحان زبور معنی آسمانی کتاب زبور کا ترنم سے پڑھنا، لفظ ملک معنی فرشتہ، لفظ آئینہ گر معنی آئینہ بنانے والا، لفظ اوج معنی ترقی کا اعلیٰ رتبہ، لفظ ہما معنی شاہین شہباز، لفظ مہنو معنی نیا چاند، لفظ ہمسر معنی برابر، لفظ تکیہ معنی بھروسہ، لفظ خانساں خدا معنی خدا کے خاص بندے، لفظ نمود معنی نمائش، لفظ بشر معنی بندہ، لفظ غل معنی شور، لفظ آتش طور معنی کوہ طور کی آگ خدا کا جلوہ، لفظ اہل عصا معنی عصا رکھنے والا، لفظ دوران معنی زمانہ، لفظ پشا معنی مچھر۔ صفحہ نمبر 125 اشعار کی تشریح: شہزادے نے جلوہ جو کیا دامن زین پر، پھر زین نے آواز کسا مہر مبین پر، مرکب نے قدم فخر سے رکھا نہ زمین پر، سرد سے کا فرش بچھا عرش بری پر، پلکوں سے لیا پنجے میں شہباز قضا کو، بغلوں کے شکندے میں کیا قید ہوا کو۔ تشریح: جب شہزادہ اعلیٰ اکبر زین سے سجائے ہوئے گھوڑے پر سوار ہو گئے تو زین نے چمکتے ہوئے سورج کا مذاق اڑایا اور اپنے مرتبے کو سورج سے بڑھا ہوا پایا۔ گھوڑے کے پاؤں میں بھی زمین پر نہیں ٹکتے تھے۔ اس نے کہا، میں آسمان کی طرف اڑنے والا ہوں، میرا سوار بہت بلند مرتبے والا ہے، اس لیے عرش پر فرش بچھا دیا جائے۔ موت کے پرندے کو علی اکبر نے اپنی آنکھوں کی پلکوں سے دبوچ لیا اور اپنے بغلوں کے دام میں ہوا کو قید کر لیا۔ صفحہ نمبر 126 شعر: ایک عالم حیرت تھا چہ لاہوت چہ ناسوت، سب جرم سے تائب تھے چہ ہاروت چہ ماروت، سب خوف سے تھے زرد چہ خورشید چہ یاقوت، سکتہ تھا سلاطین کو نے تخت نہ تابوت، بے خود کیا جو روئے درخشاں کی چمک نے، بلائے زمیں ٹپک دیے ہاتھ فلک نے،
تشریح آسمان اور زمینوں کی تمام مخلوق حیران تھی۔ علی اکبر کا رعب و دبدبہ دیکھ کر ہاروت ماروت سمیت سب لوگ اپنے گناہوں سے تائب ہو گئے۔ قیمتی پتھر یاقوت اور سورج خوف کے مارے زرد پڑ گئے۔ بڑے بڑے بادشاہوں پر بھی سکتہ ہو گیا اور اپنا تخت و تاج موت حیات بھول گئے۔ اہل اکبر کا چہرہ خوبصورتی کی وجہ سے ایسا چمک رہا تھا کہ آسمان بھی بے خود ہو گیا اور اپنے آپ کو سہارا دینے کے لیے اپنے ہاتھ زمین پر ٹیک دیے۔ شعر: راہوار کے اکھوؤں سے زمیں چرخ میں آئی، پر ارک ارک ہو گیا وہ حق کا فدائی۔ چہرے پہ عجب آب پسینے نے دکھائی، ان قطروں سے نثال پہ گھٹا شرم کی چھائی۔ یہ قدر ارک کی نہ کسی روز سے بڑھی تھی، شبنم کبھی خورشید کے منہ پر نہ پڑی تھی۔ تشریح: علی اکبر نے اپنے گھوڑے کو اتنا تیز دوڑایا کہ جب گھوڑے کے پاؤں زمین پر پڑتے تھے تو اس کے ٹانپوں کی طاقت اور قوت سے زمین گھوم گھوم جاتی تھی، لیکن حق کا یہ فدائی بھی پسینہ پسینہ ہو گیا۔ اس کے چہرے پر پسینے کے پانی نے عجیب و غریب نقشہ پیدا کیا تھا۔ ان کے خوبصورت سے پسینے بارش کی طرح برس رہا تھا، جس کو دیکھ کر بادل کو شرم آ گیا۔ پسینے کی قدر و منزلت کس طور پر بھی اس کے چہرے کی قدر و منزلت سے زیادہ نہ تھی، لیکن اس کی قدر اس لیے تھی کہ سورج کے چہرے پر پہلے کسی نے پسینہ نہیں دیکھا تھا۔ علی اکبر کا چہرہ سورج کی طرح چمک رہا تھا اور اس پر پسینے کے قطرے عجیب سباب پیدا کر رہے تھے۔ صفحہ نمبر 127۔ شعر: ماتھے کا ارک پاک کیا انگلی سے بارے، سورج سے کیے دور مہنوں نے ستارے۔ حیدر کے لب و لہجے میں لشکر کو پکارے، ہاں غافل و آگاہ ہو رتبوں سے ہمارے۔ اللہ کے بندے ہیں یہ اللہ نہیں ہیں بندے مگر اس طرح کے واللہ نہیں ہیں۔ تشریح: حضرت علی اکبر نے اپنی انگلی سے چہرے کا پسینہ صاف کیا۔ پہلے دن کے چاند نے سورج سے ستارے دور کر دیے اور اپنے دادا حضرت علی کے لب و لہجے میں یزیدی لشکر سے مخاطب ہوئے، اے غافل لوگوں، تمہیں معلوم ہے ہمارا مرتبہ کیا ہے؟ ہم اللہ کے بندے ہیں، خدا کا دعویٰ ہرگز نہیں کرتے، مگر خدائے بزرگ و برتر کی قسم، ہماری طرح ہمارے مرتبے کے بندے کہیں بھی موجود نہیں ہیں، ہم اللہ کے خاص بندے ہیں۔ شعر: تن پر رہے محبوب میں ہم سر نہیں رکھتے، ہم سر کٹا دینے میں ہم سر نہیں رکھتے، جز دست گدا اور کہیں زر نہیں رکھتے، تکیہ کرم حق یہ بستر نہیں رکھتے، یہ ان پہ کھلا ہے جو خاصاں خدا ہیں، ہر بندے کے ہم بندہ کشا عقد کشا ہیں۔ تشریح: ہم اللہ کے دشمنوں سے لڑتے ہوئے اپنے سر کی پرواہ نہیں کرتے، سر کٹا دینے میں کوئی بھی ہماری برابری نہیں کر سکتا، ہمارے پاس مال و دولت نہیں ہے، ہمارا کوئی ٹھکانہ اور جائے ارام نہیں ہے، ہم اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے خاص بندے اس راز سے واقف ہیں، ہم ہر بندے کی مشکل آسان کر دینے والے اور ان کی مدد کر دینے والے ہیں۔ شعر: حکام یزید اور ہیں اپنے امور اور، باطل کی نمود اور ہیں اور حق کا ظہور اور، نمرود کی آگ اور ہے اور آتش طور اور، زنبور کا غل اور ہے الحان زبور اور، سمجھو تو صحیح تم کہ بشر کیا ہے ملک کا بت کیا ہے خدا کیا ہے زمیں کیا ہے فلک کیا ہے۔ تشریح: صفحہ نمبر 128۔ حضرت علی اکبر نے یزیدی فوج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہم میں اور یزید میں بہت فرق ہے، اس کے احکام دنیا اسلام کے خلاف ہیں جبکہ ہم مکمل طور پر اسلامی امور کی پابندی کرتے ہیں۔ حق و باطل زمین و آسمان کا فرق ہے، باطل کا چربہ نمائشی اور چند روزہ ہوتا ہے جبکہ حق کا ظہور دائمی اور ابدی ہوتا ہے۔ نمرود نے جو آگ ابراہیم کو جلانے کی سلگائی تھی، اس میں اور کوہ طور کی آگ میں بہت فرق ہے، کوہ طور کی آگ خدا کے جلوے کے سوا کچھ نہ تھی، زہریلی بھڑوں کے شور اور آسمانی کتاب زبور کے ترنم میں بھی فرق ہے، جیسے داؤد علیہ السلام خوش الحانی سے پڑھا کرتے تھے، کیا تمہیں معلوم ہے کہ بندے کا یہ مرتبہ اور فرشتے کا مرتبہ کیا ہے؟ اللہ کے خاص بندے فرشتوں سے بھی بہتر ہیں، اور کیا تمہیں معلوم ہے کہ بت اور خدا کے درمیان کتنا فاصلہ ہے اور زمین اور آسمان میں کیا تکافت ہے؟ مطلب یہ کہ یزید اور ہم میں بہت فرق ہے، وہ باطل کا داعی ہے اور ہم حق کے سفیر ہیں۔ شعر: سماع سے کوئی صاحب ایمان نہیں ہوتا، ہر اہل عصا موسیٰ عمران نہیں ہوتا، پہنے جو انگوٹھی وہ سلیمان نہیں ہوتا، آئینہ گرے سکندر دوران نہیں ہوتا، لاکھ اوج ہو شے کا ہما ہو نہیں سکتا، بت سجدہ کافر سے خدا ہو نہیں سکتا۔ تشریح: زیادہ مال و دولت اور سماع سے کوئی ایماندار نہیں بن سکتا، ہر عصا رکھنے والا آل عمران کے پیغمبر موسیٰ کی طرح نہیں ہو سکتا، موسیٰ کے معجزاتی عصا اور عام عصا میں بہت فرق ہے، ہر انگوٹھی پہننے والا سلیمان نہیں ہوتا، سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور عام انگوٹھی میں بہت فرق ہے، ہر آئینہ بنانے والا سکندر کے برابر نہیں ہو سکتا،
کیونکہ سکندر کے بنائے ہوئے آئینے اور عام آئینے میں بہت فرق ہے۔ مچھر لاکھ بلند اڑنے کی کوشش کرتے وہ شاہین کی برابری نہیں کر سکتا۔ کافر بت کے آگے کتنا اپنا سر جھکائے خدا نہیں بن سکتا۔ مطلب یہ کہ یزید اور ہم میں کوئی قدر مشرک نہیں، یزید کو ہم سے کوئی نسبت نہیں۔ صفحہ نمبر 129 مشقی سوالات کے جواب۔ سوال نمبر 1، حضرت علی اکبر نے اپنے خطاب میں کیا فرمایا؟ جواب، حضرت علی اکبر نے یزیدی لشکر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہم اللہ کی راہ میں سر کٹا دینے والے ہیں، ہم وہ مال و دولت نہیں رکھتے، اور جو ہے وہ تنگ دستوں اور محتاجوں کے لیے ہے۔ ہم میں اور یزید میں بہت فرق ہے، یزید باطل کا نمائندہ ہے، ہم حق کے پارسار ہیں۔ نمرود کے جلائے ہوئے آگ اور کوہ طور کی آگ میں بہت فرق ہے۔ مال و دولت سے کوئی شخص صاحب ایمان نہیں بن سکتا۔ عام عصا اور موسیٰ کا معجزاتی عصا برابر نہیں ہو سکتی۔ سلیمان کی انگوٹھی باقی تمام انگوٹھیوں پر فوقیت رکھتی ہے۔ سکندر کا آئینہ اور چیز ہے اور عام آئینہ اور چیز۔ مچھر لاکھ اڑنے کی کوشش کرے وہ شاہین کی ہمسری نہیں کر سکتا۔ کافر بت کے سامنے کتنا سر جھکائے خدا کا درجہ حاصل نہیں کر سکتا۔ سوال نمبر 2، اس نظم میں جن تاریخی شخصیات کا ذکر ہوا ہے ان کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ جواب، اس نظم میں ہاروت ماروت، یزید، نمرود، زبور کے پیغمبر داؤد علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام اور سکندر کا ذکر ہوا ہے۔ ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے جو شہر بابل میں انسانوں کی آزمائش کے لیے بھیجے گئے تھے۔ یزید حضرت امیر معاویہ کے بیٹے تھے جس کے حکم سے کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین اور اس کے 72 ساتھی شہید کر دیے گئے تھے۔ نمرود ایک کافر بادشاہ تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا تھا۔ داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے، آپ پر آسمانی کتاب زبور نازل تھا۔ جب وہ خوشحالانی سے زبور کی تلاوت کرتے تھے تو انسان، حیوان اور پرند سب سنتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے۔ کئی اور معجزوں کے ساتھ ساتھ آپ کو عصا کا معجزہ بھی عطا کیا گیا تھا۔ جب وہ اپنا عصا زمین پر ڈالتے تھے تو وہ سام بن جاتا۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ پیغمبری کے ساتھ ساتھ بے پناہ قوت اور بادشاہی عطا کی تھی۔ وہ جن و انس، چرند و پرند سب کی بولیاں جانتا تھا۔ سکندر ایک بادشاہ تھا جس نے ایک آئینہ بنایا تھا جس میں وہ دنیا کا حال دیکھ سکتا تھا۔ سوال نمبر 3، نظم سے ایسے مصرعے تلاش کر کے لکھیے جن میں صنعت تضاد کا استعمال ہو۔ جواب، 1، ایک عالم حیرت ہاچا لاہوت چا ناسوت۔ 2، سکتا تھا سلاطین کو نہ تخت نہ تابوت۔ 3، بالائے زمین ٹپک دیے ہاتھ فلک نے۔ 4، باطل کی نمود اور ہے اور حق کا ظہور اور۔ 5، بت کیا ہے، خدا کیا ہے، زمیں کیا ہے، فلک کیا۔ سوال نمبر 4، مرثیے کی تعریف کریں اور مرثیے کے ارکان کی وضاحت کریں۔ جواب، کسی کی موت کے غم میں لکھی ہوئی نظم کو مرثیہ کہا جاتا ہے۔ عام طور پر جن نظموں میں کربلا کے خونی واقعات کا ذکر ہو مرثیہ کہلاتا ہے۔ مرثیے میں شاعر پہلے میدان جنگ کا ذکر کرتا ہے اور اس کا عجیب و غریب نقشہ کھینچتا ہے، پھر لڑنے والے کا سراپا، بہادری، نام، نسب اور عظمت و حشمت بیان کرتا ہے، دشمن کی قوت اور شان و شوکت کا ذکر کرتا ہے، ہتھیاروں کے بارے میں بتاتا اور پھر لڑائی کے واقعات تفصیل سے شعر کے سانچے میں ڈالتا ہے۔ سوال نمبر 5، کسی اور مرثیے کے 3 اشعار لکھیے جن کا موضوع واقعہ کربلا ہو۔ صفحہ نمبر 131۔ جواب، شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو، جبرائیل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو، عباس آبرو میں تیری فرق آئے گا، پانی پیا تو نام وفا ڈوب جائے گا، پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، ساحل سے سر ٹپکتی تھی موجیں فرات کی۔